جی دوہرا خاتون کا دیجیے۔ سوال ہے، اور ان کا یہ سوال ہے کہ دوران نماز اگر ایک یا دو بال، گنتی کے ایک یا دو بال پیشانی کی طرف سے باہر آ جائیں، اور تو کیا اس میں ہمیں نماز پڑھنے کے بعد یہ بات پتہ چلے کہ یہ دو بال ہمارے پیشانی پر تھے، تو نماز صحیح رہے گی یا باطل ہو جائے گی؟ اسی کے ساتھ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس سجدگاہ پر میں سجدہ کرتی ہوں اس پر یا محمد اور دوسری طرف یا حسین لکھا ہوا ہے، اور اس کا ابھار کافی زیادہ ہے کہ جب سجدہ کیا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ مکمل پیشانی سجدگاہ پر نہیں لگ رہی بلکہ وہ ابھار کی طرف لگ رہی ہے، تو کیا ایسی سجدگاہ پر سجدہ کرنا نماز کو درست کرے گا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ مجموعی طور پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو پیشانی ہے وہ ابھار کو ٹچ کرے، ابھار کو لگے، اور باقی جو آپ کی پیشانی ہے وہ ایسی ہوا یا فضا میں ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوئی جو ہے نا وہ پیشانی پوری وہ ہڈی تو نہیں ہے، گوشت ہے، تو وہ پیشانی کا کچھ حصہ جو ہے وہ جو ابھار ہے ادھر لگتا ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ دوسری جگہوں پر لگتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر آپ کی پیشانی یعنی اتنی مٹی کو لگ رہی ہے کہ جس کی کم از کم جس کی چوڑائی کم از کم ہونی چاہیے جتنی، تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ لہذا قرآن نے لکھا ہے تسبیح اگر ایسی چیز سے بنی ہوئی ہے جس پر سجدہ ہو سکتا ہے، پتھر ہے، عقیق کی ہے، یا خاک شفا کی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح مٹی کا عام سجدگاہ کی طرح پلین ہونا جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے۔ وہی میں نے مثال دی ہے، تسبیح کے دانوں کو پر آپ سجدہ کریں، اور یہ اگرچہ ان دانوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر جو ہے وہ 3-4 دانوں کو آپ کی پیشانی لگ رہی ہے، ان کو جو ہے نا ٹچ کر رہی ہے، اور مجموعی طور پر اتنی چوڑائی بن جاتی ہے کہ جتنی ایک سجدگاہ کی کم از کم چوڑائی ہونی چاہیے، تو آپ کا سجدہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ البتہ ہم مشورہ دیں گے جو سجدگاہ بناتے ہیں کارخانے والے، اب ہماری ان تک تو رسائی نہیں ہے، اور ان کو اس طرح کی چیزیں لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ مخالف کو جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا وہ الزام تراشیوں کا جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے، بہانہ ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ یا حسین کے لیے، مثلا حسین کے لیے سجدہ کرتے ہیں یا محمد علی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کو پلین بنانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یعنی 24 گھنٹہ تو وہ باوضو نہیں ہوتا، اس سے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ یہ محمد علی، فاطمہ ان کو لگے، جو کہ خلاف احتیاط ہے۔ لیکن ہماری وہاں تک جو ہے نا وہ آواز کی رسائی نہیں ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ سجدہ جو ہے پلین ہو، تاکہ جو ہے نا وہ مخالفین کو اس طرح کی جو ہے نا وہ الزام تراشیوں کا جو ہے نا وہ موقع نہ ملے۔ باقی یہ ہے کہ نماز میں خاتون کو جو ہے نا وہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ بال اس کے چھپے ہونی چاہیے۔ ایک بال بھی باہر ہو تو نماز نہیں ہوتی، یا اگر دوپٹہ بھی نازک اتنا ہے کہ باہر سے بال نظر آتے ہوں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال روزے سے متعلق ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میرے بابا جو کہ کافی مریض تھے، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تھا، لیکن ان کا مرض دیکھتے ہوئے، ان کی بیماری اور کمزوری دیکھتے ہوئے گھر والوں نے ہی انہیں روزے رکھنے نہیں دیے، کیونکہ اگر وہ روزے رکھتے تو وہ مزید کمزور ہو جاتے اور بیماری بڑھ جاتی، اس وجہ سے انہوں نے روزے نہیں رکھے، اور ابھی بھی وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو پائے ہیں۔ تو آغا صاحب، ان کے جو روزے رہ گئے جو انہوں نے نہیں رکھے، ان روزوں کا کیا کیا جائے گا؟ کہ اب صحت مند ہونے کا انتظار کریں تاکہ اس کی قضا بجلائیں، یا کفارہ دے کر ہی اسے ان تمام روزوں کو ادا کیا جائے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اس کا دار و مدار جو ہے وہ بیماری کی نوعیت پر ہے۔ بیماری اگر اس طرح کی ہے کہ اگلے رمضان تک وہ شفا یاب ہو سکتے ہیں تو انتظار کریں، اور اگلے رمضان سے پہلے پہلے وہ روزہ قضا بجا لائیں۔ اور اگر وہ جو ہے نا وہ بیماری اس طرح کی ہے کہ نہیں، وہ اگلے رمضان تک، وہ آئندہ سال کے رمضان تک وہ صحت یاب نہیں ہو سکتے، تو پھر جو ہے نا وہ مد دیں گے، یا مد دیں گے۔
البتہ یہ اسی صورت میں ہے کہ واقعاً مجبوری ہو. بعض اوقات جو ہے وہ ڈاکٹر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے، تشخیص یہ ہوتی ہے کہ حتمی رائے یہ ہوتی ہے ایک ذمہ دار اور مستند ڈاکٹر کی کہ یہ بیماری کے لیے، یہ اس بیماری کے ساتھ روزہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، یا بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے، بیماری بڑھے گی، دیر سے میں ٹھیک ہوں گا وغیرہ. ورنہ شرعی جواز اگر موجود ہے اور اگلے رمضان تک وہ نہ رکھ سکیں پھر مد دیں، اور اگر اگلے رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ بطور قضا یہ روزہ رکھیں گے.